آج کوئی چھوٹا سا پیر بن جائے نا, یہ ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں لیکن ہٹنے دو, تھوڑا سا پیر بن جائے نا, پھر اس کے دعوے دیکھو. مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے پیر و مرشد ہیں, پتھر اٹھاؤ پیر نکلے گا, یہ میرے مرشد ہیں, یہ میرے اس کے مرشد, یہ فلانے کے مرشد, یہ ڈمکانے کے مرشد. مرشدوں کے حالات دیکھو. مرشد کو پتا ہوتا ہے میرے اوپر کیا حالات گزر رہے ہیں, مرشد کبھی غلط بات کر ہی نہیں سکتا. مرشد سے پوچھ کے شادیاں ہو رہی ہیں, مرشد سے پوچھ کے طلاقیں ہو رہی ہیں, مرشد سے پوچھ کے کاروبار ہو رہے ہیں. وہ مرشد ہے یا اس ایک انسان سب کچھ نہیں ہو سکتا. مرشد دوائیں بھی مرشد دیتے ہیں. جو مرشد کا اوریجنل کام ہے وہ نہیں کر رہے, باقی سارے کام مرشد. جو مرشد کا کام تھا لوگوں کے ظاہر باطن کی اصلاح کرنا, ظاہر باطن کی. ظاہر کے مطلب کیا؟ کبیرہ گناہ چھڑوا دینا, نمازوں کی پابندیاں کروا دینا, داڑھی رکھوا دینا. مرشد کی مرید میں اگر کوئی عورت ہے تو اس سے پردہ کروا دینا, شوہر کا فرما بردار بنوا دینا, اس کے اخلاق درست کروا دینا, حرام چھڑوا دینا, کاروبار میں رشوت لیتے ہو رشوت چھڑوا دینا. یہ ونس اپون اے ٹائم پیر و مرشد کا کام ہوا کرتا تھا. ونس اپون اے ٹائم. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پہلے زمانے میں پیر کسے کہا جاتا تھا؟ پیر اسے کہا جاتا تھا, دیکھو انگریزوں میں بھی پیر و مرشد ہوتے ہیں, وہ اس کو کہتے ہیں کاؤنسلنگ کرنے والا, مینٹور. وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا مینٹور ہے. ہر دور میں انسان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. ہر دور میں خود سے بہت مشکل ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں میں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. گورے بھی موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں نا, ان کو موٹیویشن ملتی ہے. ان کے یہاں بھی کچھ ہوتے ہیں, سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. شیکسپیئر کے کتنے ملفوظات مارکیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں. انگریزوں کا بزرگ گزرا ہے شیکسپیئر. ہم بچپن میں سنتے تھے شیکسپیئر نے یہ فرمایا, شیکسپیئر نے یہ فرمایا, شیکسپیئر نے یہ فرمایا, تو چل میں تیرے پیچھے آیا. ہم پھر مذاق کرتے تھے, شیکسپیئر نے کہا فرمایا تو چل میں آیا. تو بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں, ان کو شیکسپیئر سے کیا لینا دینا, ان کو تو مذاق چاہیے ہوتا ہے. خیر, تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا, اب بھی کہیں کہیں ہو رہا ہے کہ انسان کہتا ہے میں خود مختار نہیں ہوں, مجھ سے پہلے بھی دنیا میں بہت سارے نیک لوگ گزرے ہیں, ان کے پاس علم مجھ سے زیادہ ہے, ان کی عبادت مجھ سے زیادہ, ان کا تقویٰ مجھ سے زیادہ, ان کا ایکسپیرینس, ان کا تجربہ مجھ سے زیادہ. تو بجائے اس کے کہ میں نئے سرے سے تجربے کر کے زندگی گزاروں, کسی پہلے سے تجربے کار جو مخلص بھی ہو, اللہ والا بھی ہو, اس کی صحبت میں رہ کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں. وہ جیسے کہے میں اس کے حساب سے زندگی گزاروں. پھر ایک وقت آئے گا کہ میرے اندر بھی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. تو پھر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایسے پیر و مرشد کے ہاتھ میں بیعت ہوتے تھے کہ آپ اللہ والے بزرگ ہیں, آپ سے پہلے بزرگوں کی طرف سے اجازت بھی ملی ہوئی ہے بیعت کرنے کی, انہوں نے آپ پر اعتماد کیا ہے, گویا کہ آپ سرٹیفائیڈ ہیں ان کی طرف سے, تو گدی نشین ہیں آپ ان کے. تو ہم اب آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کریں گے. اور کس چیز میں حوالے کریں گے کہ بھائی ہم سے یہ گناہ نہیں چھوٹتے, ہمارے اندر اللہ کا اتنا خوف پیدا ہو جائے کہ ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے, اور ہمارے باطن سے حسد, بغض, کینہ, دنیا کی محبت یہ نکل جائے. یعنی جیسے آپ اللہ والے ہیں, اللہ کرے ہم بھی ایسے ہی بن جائیں. تو اس صحبت سے انسان بن جاتا ہے. دنیا میں سب سے پاورفل جو موٹیویشن ہے نا, پتہ ہے کیا ہے؟ وہ صحبت. کسی نیک آدمی کے ساتھ رہ لو, اس سے زیادہ پاورفل تبدیل کرنے والی دنیا میں کوئی چیز ہے نہیں. اور آج انہی بزرگوں کا مذاق اڑا کے ان کی حیثیت ہی ختم کر دی. نئے نئے جو اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو صحابہ کیوں بنے بھائی؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں. تعلیمات تو ہمارے پاس بھی ہیں, نبی کی حدیثیں ہمارے پاس بھی ہیں, نبی کا دیا ہوا قرآن آج بھی محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن میں اور آپ میں سے کوئی ان تعلیمات کو فالو کر کے صحابی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا بھائی. انہوں نے نبی کی صحبت میں ٹائم گزارا ہے, وہ کیفیات پیدا ہی نہیں ہو سکتی ہماری جو صحابہ کی تھیں. ناممکن ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا, نوح علیہ السلام نے اس کی فکر نہیں کی ہوگی ہدایت کی؟
بولو پیغمبر سے زیادہ پاور کسی کی تبلیغ میں ہو سکتی ہے؟ کوئی ایک پہلو بھی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کا چھوڑا نہیں ہوگا، کیونکہ انبیاء ہر لحاظ سے کامل ہوتے ہیں. اس کے باوجود کیسا بدبخت طوفان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے پھر بھی ایمان نہیں لے کر آیا. نوح علیہ السلام نے بتایا کہ اس وقت بارش ہوگی، طوفان آئے گا. پہلے کوئی محکمہ موسمیات والا کہ جو محکمہ یہ اتنا فعال نہیں تھا، جب بارش آنا شروع ہوئی تو یقین ہو جانا چاہیے تھا کہ میرے والد اللہ کے پیغمبر ہیں. انہوں نے بتایا تھا طوفان آئے گا اور دیکھو آنا شروع ہو گیا. لیکن اپنی آنکھوں سے طوفان دیکھ رہا ہے. نوح علیہ السلام نے آخری بار موقع دیا، آ جا میری کشتی میں. کیا بھائی چلا جاتا، احتیاطاً چلا جاتا، کیا خیال ہے؟ کیا چانس تو ہے، لیکن کیسے دلوں پہ مہر لگی ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ان قریب پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے. اور اسی دوران ایک بڑی لہر آئی اور اس کو ڈبو دیا اس کو. تو یہ کیوں نوح علیہ السلام کا بیٹا اتنا سخت دل کیوں تھا؟ صحبت جو چاروں طرف اس کو ملی ہے وہ نیک لوگوں کی بولو نہیں تھی، وہ برے لوگوں کی صحبت تھی. چاروں طرف غیر مسلم، چاروں طرف اللہ کے باغی. تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے ہاتھوں سے نکل گیا. لوط علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام نے نکاح سے پہلے بھی دیکھا ہوگا نا، تحقیق کی ہوگی. کیا خیال ہے؟ یا وہی ایسے ہی نکاح کر لیا ہوگا جہاں سے بھی پیغام آیا بس نکاح کر لیا؟ کیا پیغمبر یہ غلطی کر سکتے ہیں؟ کتنا سوچ بچار کے بعد نکاح کیا آپ نے. جو جس چیز سے نوح علیہ السلام قوم کو روک رہے ہیں، لڑکوں سے بدفعلی، اسی میں لوط علیہ السلام کی بیوی مخبر بنی ہوئی ہے. مخبر بنی ہوئی ہے. وجہ کیا تھی بھائی؟ چاروں طرف ماحول برائی کا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جو لوگ یورپ میں جا کے رہتے ہیں فیملیوں کے ساتھ، وہاں گیدرنگ تلاش کرو، مسلم کمیونٹی تلاش کرو، وہاں جا کے رہو. اڑوس پڑوس میں مدرسہ، مسجد، مسلمان نظر آئیں آپ کو، نیک لوگ نظر آئیں. ورنہ خدا کی قسم جو تباہ ہوتی ہے نا اولاد، کانوں کو ہاتھ لگائے آدمی. وہاں سستے کے چکر میں کچھ لوگوں نے کیا کیا، ابھی تو میرا امریکہ سے ابھی بھی آیا ہوں نا، تازہ تازہ، وہ مجھے وہ یاد آ جاتا ہے، ان کا وہ کلپ بنایا تھا تازہ تازہ والا. خیر، وہاں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سستے کے چکر میں، امریکہ میں لا یہ ہے کہ جو بھی گاؤں دیہات میں یا دور رہے گا نا تو اس کو بینیفٹس بہت ملتے ہیں. ان لوگوں نے ہر چیز میں پلاننگ کی ہوئی ہے. وہ چاہتے ہیں ہمارے ملک کی آبادی بڑھے اور بہت زیادہ بڑھے، لیکن اس کی پلاننگ کا انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ سبب میں جا کے رہو، دور دور رہو شہروں سے، ایک ہی جگہ گھسو مت. ہم ڈھاکہ گئے نا بنگلہ دیش میں، ماشاءاللہ بہت آبادی، لیکن اتنا چھوٹا شہر، اسی میں سب ہیں. اب ایک فیملی کے 8-10 بچے پیدا ہوئے تو اوپر والے پورشن میں، اس کے مزید پیدا ہوئے تو اس سے اوپر والے پورشن میں، مزید ہوئے تو اور اوپر والے پورشن. ابے بھائی کیا معراج پہ جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ آسمان پہ جا رہے ہو کہ ستارے توڑنے کا ارادہ ہے؟ آبادی کو پھیلاؤ نا. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ بنگلہ دیش میں اسپیس بہت ہے، بہت اسپیس ہے بنگلہ دیش کے پاس، بہت خوبصورت کنٹری ہے. بھائی پھیلاؤ آبادی کو. لیکن یہ کام عوام کا نہیں ہوتا، یہ پلاننگ کس کی ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کی. گورنمنٹ جب صحیح ہوتی ہے تو پلاننگ کرتی ہے پبلک کے لیے تو سب خوش ہوتے ہیں. ہمارے یہاں گلستان جوہر میں دیکھ لو، کھارا در میں دیکھ لو، یہی ہو رہا ہے. بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کھارا در میں نیچے کو جا رہے ہیں، دھستا جا رہا ہے کھارا در. تو گھسے چلے جائیں گے، گھسے چلے جائیں گے. پھر میرے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ آبادی پہلے ہی اتنی بڑی ہوئی ہے، لوگوں کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور یہ مولوی کہتا ہے دے دنا دن بچے پیدا کرو. بھائی بچوں پیدا کرو، جگہ بہت ہے. آپ کا دماغ خراب ہے کہ ایک ہی جگہ پہ گھس رہے ہو.
اب میں نے اللہ کا فضل سے, اب جب میرے اتنے سارے بچے ہیں تو ایک کمرے میں تھوڑی گھسڑے ہوئے ہیں سارے, میں نے ایک کمرے میں ان کو سب کو گھسیڑ دوں, یا ایک 2 کمروں کے گھر میں 4 بیگمات اور 18-19 بچے گھسیڑ دوں, تو یہ اپنے ساتھ بھی ظلم ہوگا, ان کے ساتھ بھی ظلم ہوگا. پھیلاؤ بھائی, دور دور کرو, سستی جگہ لو, دور لو سستی جگہ. تو اب وہاں گورنمنٹ کیا کرتی ہے, کیونکہ گورنمنٹ وہ لوگ بہرحال اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہ ہیں, وہ لوگ دوسروں کے ساتھ جیسے مرضی ہوں. وہاں گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ بھائی وہ کہتی ہے کہ جاؤ دور دراز علاقوں میں جا کے رہو, تمہیں وہاں زیادہ سہولتیں ملیں گی, ٹیکس کم سے کم ہوگا. اب ٹیکسز ایک جگہ ہے جہاں اسپیس بہت بڑا صوبہ ہے, گورنمنٹ نے بول دیا, پالیسی بنا دی, جو امریکہ کی اسٹیٹ ٹیکسز میں رہے گا اس کا ٹیکس کیا ہوگا, ٹیکس فری ہوگا وہ, یا کم ہوگا. تو اب جیسے ہی کسی شہر میں آبادی بڑھتی ہے, لوگ سستے کے چکر میں کہاں چلے جاتے ہیں, ایسی اسٹیٹس میں جاتے ہیں جہاں کھلے ڈلے ہیں. ہمارے یہاں ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے. ایک زمانے میں تو پورے پاکستان کی آبادی کراچی کی طرف رخ کر رہی تھی, پھر یہاں حالات خراب ہوئے تو تھوڑا سا باہر ہو گئے, ورنہ سب کراچی 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 کراچی. ماشاءاللہ کراچی ہے بھی ایسا برکت والا شہر, تو سب آگے یہاں کیا نتیجہ نکلے گا میرے بھائی, پھر اوپر جاتے رہیں گے جاتے رہیں گے جاتے رہیں گے, فلیٹوں میں گھسے, کھڑکیوں سے نکل کے گر رہے ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں میں چلا گیا. تو بنگلہ دیش میں ڈھاکہ شہر کی آبادی اتنی ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس جیسا ایک اور شہر آباد کرے, اور بولے اب اس شہر میں رہنے کی مزید کسی کو اجازت نہیں ہے. یہ پلاننگ کون کرتی ہے, حکومت کا کام ہے یہ. تو ہمارے ملکوں میں چاہے پاکستان ہو, چاہے انڈیا ہو, چاہے بنگلہ دیش ہو, ہم ہیں تو تینوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد نا. ابے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش یہ ہیں اصل میں ایک ہی باپ کی اولاد. بعد میں اختلافات کی وجہ سے, جیسے 3 بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے تو شادی کے بعد الگ الگ ہو جاتے ہیں, تو ہم لوگ بھی کیا ہو گئے, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش الگ الگ ہو, لیکن ہیں اصل میں کیا, بلڈ ایک ہی ہے. تو حرکتیں تینوں کی سیم ہیں, حرکتیں ہم تینوں کی سیم ہیں. ان حرکتوں میں یہ بھی کہ اسپیڈ فل ہے, مینجمنٹ 0 ہے. اب گورنمنٹ کہتی ہے اسپیڈ روکو, نہ اسپیڈ نہیں روکے گا. ہمارا سرمایہ اولاد ہے بھائی, ہمارے لیے سب سے بڑا گفٹ قرآن کی نظر میں کیا ہے, اولاد. کیوں روکے بھائی, ہم پاگل ہیں کیا, اپنی خوشیاں چھین لیں ہم. تم پلاننگ نہیں کرتے آبادی کو پھیلانے کی, تو ہم تمہاری نااہلی کی وجہ سے اپنی خوشیاں چھین لیں ہم بھائی, اپنے گھروں کی رونق کو ہم ختم کر دیں, یہ نہیں ہوگا. تو خیر, تو کہاں سے کہاں چلا گیا بھائی, یار بات کیا چل رہی تھی. دیکھو علم تو 2 طرح کا ہوتا ہے. میں امریکہ میں کیسے آیا, وہاں کے ماحول کی بات کر رہا تھا میں. تو اب وہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں مسلم کمیونٹی ہے چاروں طرف, یہ گجرانوالہ کا ہے, یہ گجرات کا ہے, وہ کراچی کا ہے, وہ پشاور کا ہے, یہ سارے اپنے لوگ ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ بینیفٹس ان کو ملتے ہیں دور دراز علاقوں میں جا کے رہنے کے, تو سستے کے چکر میں وہ ایسی جگہوں پہ چلے, دور دراز بھی جاؤ لیکن اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد مدرسہ تو ہو نا, یا جا کے بنا لو کم از کم. چاروں طرف جب غیر مسلم ہیں اور آپ سستے کے چکر میں وہاں چلے گئے اور یہ سوچ کے کہ میں اپنی اولاد پہ کنٹرول رکھوں گا, تو نوح علیہ السلام کا اپنی اولاد پہ کنٹرول نہیں رہا میرے بھائی. ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں, تو میں تو وہاں ہو کے آیا ہوں. جو بچے بگڑتے ہیں وہ وہاں کا بگڑا ہوا چھوٹا بگڑا ہوا نہیں ہوتا, یہاں کا بگڑا ہوا کیا ہوگا, اتنا ہی ہوگا کہ ایک دن جیب سے سگریٹ نکلی تو ابا نے 2 چماٹے لگا دیا, آئندہ نہیں پینا, یہی بگڑا ہوا ہوگا نا. وہاں کا ایسا نہیں ہوتا بھائی, وہاں کا بگڑا ہوا وہ امریکہ کا بگڑا ہوا ہے. امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر ہمارا بگڑا ہوا تھوڑا سا ہوا, تھوڑا بگڑا ہوا تو ہماری توہین ہے, ہم سپر پاور ہیں, تو ہمارا بگڑا ہوا بھی سپر ہونا چاہیے. چھوٹی موٹی چیزیں وہاں انسلٹ ہے اس قوم کی. وہاں شوہر بگڑ جائے, چھوٹا ہوا بگڑا ہوا نہیں ہوتا, وہ شوہر وہاں کا بگڑا ہوا ایسا خاندانی بگڑا ہوا ہوتا ہے. وہاں عورت بگڑ جائے, اف, تباہی ہے وہ. ابھی میں مثالیں کیا دوں کہ کیا بگڑتے ہیں وہاں پہ جو بگڑتے ہیں. آپ ایسا نہ ہو یہاں بھی وہ بگاڑ شروع ہو جائے, تو یہاں جو بگڑے ہوئے شوہر ہیں وہ سمجھیں گے کہ یار ہم تو بہت نیک ہیں, ہم تو اپنے آپ کو بگڑا ہوا سمجھ رہے تھے, تو بگڑا ہوا تو اس کو کہتے ہیں, وہ اور بگڑ جائیں گے پھر.
وہاں کا بچہ جو بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ بہت خطرناک بگڑا ہوا ہوتا ہے. تو اس کو وہ گورے بگڑا ہوا کہتے ہی نہیں ہے, اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس ہیں, آزادی ہے, آپ کا رائٹ ہے, رائٹ ہے جو مرضی کر لو ابا کے ساتھ, آپ کا کیا ہے رائٹ. یعنی جمشید کے رائٹس اور ابا کے رائٹس برابر ہیں. پڑوس میں کوئی جمشید صاحب رہتے ہیں تو جو ان کے رائٹس ہیں وہی آپ کے ڈیڈی پاپا کے رائٹس ہیں. پڑوس میں کوئی انٹی رہتی ہیں, ان کے جو رائٹس ہیں وہی آپ کی مدر کے رائٹس ہیں. اما میں اور انٹی میں کوئی فرق نہیں ہے, ابا میں اور جمشید میں بولو کوئی فرق نہیں ہے, بھائی میں اور غفار میں کوئی فرق, بہن میں اور محمودہ میں کوئی فرق ہے ہی نہیں, سب برابر. انسانیت کہتے ہیں مساوات پہ یہ سوسائٹی قائم ہے. ہمارے حضرت مساوات پہ واقعہ سنائے کرتے تھے. یہ جو لبرل لوگ ہیں نا یہ کہتے ہیں سب برابر ہیں, سب انسان. اسلام یہ تھوڑی کہتا ہے سب برابر ہیں بھائی. اسلام کہتا ہے جمشید تمہارا کیا لگتا ہے, یہ تو تمہارے ابا ہیں بھائی, ان کے رائٹس زیادہ ہیں. اما کے رائٹس بولو زیادہ ہیں, بیوی کے رائٹس زیادہ ہیں, گرل فرینڈ کے کوئی رائٹ وائٹ نہیں ہے. تو جو کہتے ہیں نا سب برابر, تو اس پہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ گرو اور چیلا جا رہے تھے, تو گرو نے اپنے چیلے سے بولا کہ یار فلاں ملک ہے, فرض کر لو جون پور ہے, وہاں ہم نے سنا ہے کہ سب انسانوں سے برابر سلوک کیا جاتا ہے, تو وہاں چل کے رہتے ہیں, اس ملک سے تو بہتر ہے وہاں چل کے رہو. سب انسان کیا ہیں برابر. جیسے یہاں سے بھی بہت لوگ باہر یورپ میں امریکہ میں موو کرتے ہیں کہ وہاں حقوق بہت ہیں, وہاں کیا ہے حقوق. ایک خاتون کا ونس اپون اے ٹائم جب میں کال سنا کرتا تھا, فون آیا کہ میں مفتی صاحب میں آپ سے مشورہ لے لوں, میں اسلام آباد چھوڑ کے جا رہی ہوں. لبرل انٹیوں کا اسٹائل بھی یہ ہوتا ہے نا, میں پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہوں یہاں سے. میں نے کہا خیریت کیوں؟ یہ گھٹن والا ملک ہے. یہ کیا ہے یہاں کیا ہے گھٹن. میرے ڈیڈی مجھے ڈانٹتے ہیں, میری ماما مجھے ڈانٹتی ہیں, بات بات پہ روک ٹوک, یہ پہنو یہ نہیں پہنو, گھٹن کا ماحول ہے. پہلے مجھ سے مسئلہ پوچھ رہی تھی کوئی, پھر میں نے کہا ایک تو مجھے لگا کہ یہ تو اسلام سے ہی فارغ ہو گئی ہے. خیر, تو یہ والی انٹیاں جب باہر جاتی ہیں نا, گھٹن کا ماحول, تو ان کی عمر جب تھوڑی سی ڈھلکتی ہے, سمجھ رہے ہو بات کو, پھر ان کو پتا چلتا ہے کہ وہاں جو روک ٹوک تھی نا ہمارے ماں باپ کی طرف سے, وہ روک ٹوک ہمارے فائدے کے لیے تھی, اور اب ہم وہ روک ٹوک اپنی اولادوں پہ بھی نہیں کر سکتے. کچھ بھی نہیں ہے. بچہ پیدا کر لیا آپ نے ایسے جیسے بلی پال لی آپ نے, سمجھ رہے ہو, بلکہ بلی بھی تھوڑی دم ہلاتی رہتی ہے, گھر چھوڑ کے نہیں جاتی. تو بچہ اور روبوٹ میں کوئی فرق نہیں ہے, الا یہ کہ کوئی بچہ ایکسٹرا آرڈینری کوئی اللہ کی طرف سے اس میں کوئی الگ سے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے. ہاں جو دیندار ہیں ان کی بات نہیں کر رہا میں. ایک تو فوراً کمنٹس نیچے بہت آنا شروع ہو جاتے ہیں, ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے, ہم تو یہاں 20 سال سے رہ رہے ہیں امریکہ میں. بھائی آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, آپ کی بات ہی نہیں کر رہا میں. جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے, دینی ماحول دیا ہوا ہے, وہ الگ ہے. تو خیر, تو اب کیا ہے, تو وہ کیا ہے کہ سستے کے چکر میں رہتے ہیں, ایسی جگہوں پہ جا کے 4 مہینے تبلیغ میں لگے ہوئے, سال ابا کے تبلیغ میں لگے ہوئے. بچہ مرتد ہو گیا ہے, ملحد ہو گیا, خدا کا منکر ہے, خدا کا انکار کر رہا ہے وہ, کیونکہ چاروں طرف سن کیا رہا ہے وہ اسلام کے اگینسٹ باتیں سن رہا ہے چاروں طرف. اور پھر اٹریکشن اتنی ہے, شراب کباب, اسلام تو ان سب چیزوں سے روکتا ہے. تو وہ اپنے ابا کو اما کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ بیوقوف ہے. بھائی تھوڑے دنوں میں تمہیں پتا چلے گا کہ بیوقوف کون تھا, کون بیوقوف تھا. خیر, تو وہاں جب رہتے ہیں تو اس صحبت کے اثرات کیا ہوتے ہیں, بچے گئے,